اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 59۔ 59، بالکل ماشاءاللہ۔ جی ہم آیت نمبر 59 تجوید کے قواعد بتائیں، پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور آگے یا حرف مشدد ہے، تو ہم حمزہ اور یا کو ملا کر پڑھیں گے اور یا کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کا قائم مقام ہے، تو ہم اس کو ایک سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو آگے الف کے حمزہ کے اوپر مد ہے، یہ 5 الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 5 الف کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ را کے اوپر زبر ہے اور آگے با حرف مشدد ہے، تو ہم را اور با کو ملا کر پڑھیں گے اور با کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے اور زال حرف مشدد ہے، تو ہم کاف اور زال کو ملا کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو جب بھی زبر زیر پیش ہو آخری حرف پر، تو ہم اس کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ ساکن کر دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پہ یعنی جس کے نون کے اوپر جزم آ جائے گا، یعنی ہم وقف کریں گے، وقف کرنے کی بالکل حالت میں سکون یہ داخل کر دیں گے، سکون بالکل داخل ماشاءاللہ۔ کر دیں گے۔ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آیت نمبر 60 تجوید کے قواعد بتائیں، پھر اس کی تلاوت کریں۔ جی ہا کے اوپر زبر ہے اور لام ساکن ہے، تو ہم ہا اور لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ جیم کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ زا کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر بڑا مد ہے، تو یہ 5 الف کے قائم مقام ہے، ہم اس کو 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر پیش ہے اور آگے ہا لام ساکن ہے، تو ہم حمزہ اور لام کو ملا کر پڑھیں گے۔ اور آگے الف کے حمزہ کے نیچے زیر ہے اور ہا ساکن ہے، تو ہم حمزہ اور ہا کو ملا کر پڑھیں گے۔ سین کے اوپر زبر ہے، لیکن چونکہ اگر الف خالی ہے، جب یہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ الف کے نیچے زیر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے لام حرف مشدد ہے، تو ہم حمزہ اور لام کو ملا کر پڑھیں گے اور آگے لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، چونکہ لام کے اوپر جزم ہے، اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں، تو ہم اس کو ماقبل حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے ہا ساکن ہے، ہا کی اپنی کوئی حرکت نہیں، تو ہم اس کو ماقبل حرف حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ سین کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر پیش ہے اور چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو ہم وقف کی حالت میں یعنی اس کے اوپر جزم داخل کر دیں گے، یعنی یہ ساکن ہو جائے گا۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہاں ہم نے کیا زا کے اوپر زبر ہے سنگل حرکات میں سے، لیکن دیکھیں اس کو ہم کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، جزا جیسے اللہ۔ ٹھیک ہے ساؤنڈ جو ہے زا کا ہی آئے گا۔ بالکل، لیکن ہم اس کو کھینچیں گے کیونکہ آگے بڑی مد آ رہی ہے۔ جی ہمیشہ آئندہ آنے والی حرکات کو دیکھتے ہیں تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پہلے والی حرکات یا حروف کیسے ادا کرنے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں یہ جزم ہے، یہ سنگل حرکات ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر سنگل حرکات ہے، لیکن ہم اس کو
جلدی سے نہیں پڑھ رہے، ہم اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ جی تو اسی طرح یہ جو فابی اجی آلائی، اس میں بھی دیکھیں لام جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور یہ سنگل حرکات میں سے اس کو جلدی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو مابعد حرکت ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کی تجوید کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آیت نمبر 61 تجوید کے قواعد بتائیں، پھر اس کی تلاوت کریں ارم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ با کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور آگے یا حرف مشدد ہے، تو ہم حمزہ اور یا کو ملا کر پڑھیں گے اور یا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہاں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے اور آگے حمزہ کے اوپر بڑا مد ہے، تو بڑا مد 5 الف کے قائم مقام ہے، ہم اس کو 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ اور را کے اوپر زبر ہے اور آگے با حرف مشدد ہے، تو ہم را اور با کو ملا کر پڑھیں گے اور با کو سختی کے ساتھ بھی ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے۔ کاف کے اوپر زبر ہے اور آگے زال حرف مشدد ہے، تو ہم کاف اور زال کو ملا کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر کھڑا زبر ہے اور یہ ایک الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے، لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو نون کے اوپر جزم آ جائے گا، یعنی یہ ساکن ہو جائے گا وقف کی حالت میں۔ بالکل ماشاء اللہ، تلاوت کریں۔ جی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ آیت نمبر 62 تجوید کے قواعد اور پھر اس کی تلاوت کریں صبا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کے اوپر زبر ہے، سنگل حرکت ہے، اس کو ہم جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ جہاں بھی زیر زبر پیش آتی ہے اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، نون ساکن ہے، ہم نون کو پچھلے لفظ میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ آگے دال جو ہے، دال کے نون ساکن کے بعد جو دال ہے وہ اخفا سے بالکل ہے، بالکل تو ماشاء یہاں اللہ۔ ہم اخفا بھی کریں گے اور آگے واو اخفاء کا کیا قاعدہ ہے؟ اخفا مطلب ناک میں نون کی آواز کو ناک میں نکالنا۔ جی جی، یہ تو اخفاء کا مطلب ہے نا، اخفاء کا مطلب کہ چھپا کے پڑھنا نون کی آواز کو ناک میں، لیکن اخفاء کا قاعدہ کیا ہے؟ اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی دو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی لفظ اخفا میں سے آ جائے تو اس کو ادھر اخفا کرنا ہے۔ بالکل بالکل ماشاء اللہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفاء کیا جاتا ہے، اور یہاں دال کیا ہے؟ اخفا میں سے اخفا حروف اخفاء میں سے ہے، حروف اس لیے یہاں اخفاء کیا جائے گا۔ بالکل جی ماشاء اللہ، آگے بتائیں۔ آگے واو ساکن ہے اور واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو ہم یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ آئے گا، تو ہم اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے۔ بالکل، واو مدہ کا قاعدہ کیا ہے؟ واو مدہ کے جہاں بھی یا مدہ یا واو مدہ ہے، واو مدہ کا قاعدہ بھی آپ بھول گئی ہیں سب؟ نہیں واو مدہ وہ جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلائے گا، اور اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ جی بالکل، آگے بتائیں۔ اور نون کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے۔ ہاں کے نیچے بھی زیر ہے، اس کو بھی ہم جلدی سے پڑھیں گے کیونکہ زیر زبر پیش کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے۔ آگے میم کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہے، الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا، اور اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے۔ جیم کے اوپر زبر ہے، نون مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر بھی ہے، تو ہم ہم پچھلے لفظ جیم کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھیں گے۔ آگے تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے قائم مقام ادا کریں گے، کھینچ کے ادا کریں گے۔ آگے نون کے نیچے زیر ہے اور کیونکہ آگے آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو ہم نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن کر دیں گے، وقت کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، سوا ایک قاعدہ اسکپ کیا آپ نے۔
اور نون ساکن نون مشدد ہے تو جہاں بھی نون مشدد اور میم مشدد ہو تو ادھر غنہ کیا جاتا ہے. بالکل ماشاءاللہ. ادائیگی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والی من دونہما جنتان. بس صبا والی آپ نے کہاں سے داخل کر دی؟ جی ہو گیا. ومن دوبارہ سے. جی ومن دونہما جنتان. صدق ٹھیک اللہ ہے العظیم. ماشاءاللہ. آمین. آیت نمبر 63 تجوید کے قواعد بتائیں پھر اس کی تلاوت کریں. جی فا کے اوپر زبر سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے. با کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے کیونکہ جہاں بھی زیر زبر پیش آتا ہے اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ کے اوپر زبر ہے، یا مشدد ہے، اس کے نیچے زیر بھی ہے تو ہم اس کو یا کو پچھلے لفظ حمزہ کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھیں گے. آگے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ ایک الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے. لام کے اوپر زبر ہے اور حمزہ کے اوپر بڑی مد ہے تو ہم اس کو 5 الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے، با مشدد ہے اور با کے نیچے زیر بھی ہے تو ہم پچھلے لفظ را کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کریں گے. کاف کے اوپر پیش ہے، سنگل حرکت ہے، ہم اس کو جلدی سے ادا کریں گے کیونکہ جہاں بھی زیر زبر پیش آئے اس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے. میم کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ کا قاعدہ کہلائے گا اور اس کو 2 سیکنڈ کے لیے ہم کھینچ کے ادا کریں گے. تا کے اوپر پیش ہے، ہم اس کو جلدی سے پڑھیں گے. اور کاف کے اوپر زبر ہے، زال مشدد ہے اور زال کے نیچے زیر بھی ہے تو ہم اس کو زال کو پچھلے لفظ کاف کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھیں گے. با کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہم اس کو ایک الف کے قائم مقام کھینچ کے ادا کریں گے. نون کے نیچے زیر ہے اور کیونکہ آگے جو ہے آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو ہم اس نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن میں بدل دیں گے، یعنی کہ وقت کی صورت میں اس کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ارم آپ آیت نمبر 64 تجوید کے قواعد بتائیں پھر اس کی تلاوت کریں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم کے اوپر پیش ہے اور دال ساکن ہے تو ہم میم اور دال کو ملا کر پڑھیں گے. ہا کے اوپر زبر ہے اور ہم کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہم کھڑا اور میم آگے میم حرف مشدد ہے تو ہم حمزہ اور میم کو ملا کر پڑھیں گے اور میم کو حمزہ کو کھینچتے ہوئے میم کے اوپر غنہ بھی کریں گے کیونکہ جب بھی میم اور نون کے اوپر شد جی ٹھیک ہے. شد ہو تو ہم وہاں پہ غنہ کرتے ہیں یعنی میم کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں کنکنا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے قائم مقام ہے تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. آگے نون کے نیچے زیر ہے تو چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم وقف کی حالت میں نون کو ساکن کر دیں گے یعنی اس کے اوپر جزم آ جائے گا. ٹھیک ہے. ارم ایک قاعدہ اسکپ کر دیا آپ نے. صبا بتائیں کون سا قاعدہ اسکپ کیا ارم نے. کلکلا. ارم کلکلا آ گیا. جی کلکلا میم ڈال دی. کلکلا کیوں آئے گا یہاں؟ کلکلا کا ٹھیک ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کلکلا کے جب بھی دال ساکن ہو تو ہم وہاں پہ یعنی کلکلا کریں گے، اس کے اوپر تھوڑا سا جھٹکا بالکل لگا کر پڑیں گے. بالکل. حروف کلکلا 5 ہیں، ان میں سے ایک جی دال کاف. بھی ہے. جی کاف. بالکل. جب بھی ان 5 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ ساکن حالت میں ہو تو وہاں کلکلا کیا جاتا ہے. کلکلا کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا جھٹکا لگا کر پڑھنا. بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تلاوت کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدہمتان. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بالکل. پھر ہم آیت نمبر 65 تجوید کے قواعد اور پھر اس کی تلاوت کریں. جی
فا کے اوپر زبر ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. با کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. آگے حمزہ کے اوپر زبر ہے اور یہاں پہ مشدد ہے، تو ہم حمزہ اور یا کو ملا کر پڑھیں گے. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. لام کے اوپر زبر ہے اور آگے حمزہ کے اوپر کھڑا بڑا مد ہے، تو ہم اس کو یہ 5 الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 5 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. را کے اوپر زبر ہے اور آگے باہر کا مشدد ہے، تو ہم را اور با کو ملا کر پڑھیں گے اور با کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. قاف کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. میم کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے، جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ الف مدہ ہوا، ہم اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. تا کے اوپر پیش ہے، یہ سنگل حرکات میں سے ہم اس کو جلدی ادا کریں گے. کاف کے اوپر زبر ہے اور آگے زال حرف مشدد ہے، تو ہم کاف اور زال کو ملا کر پڑھیں گے. با کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ ایک الف کے قائم مقام ہے، تو ہم اس کو 1 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. نون کے نیچے زیر ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم وقف کی حالت میں نون کے اوپر جزم آ جائے گا، یعنی یہ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تلاوت کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، میرے خیال سے یہاں تک کافی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے تجوید کے قواعد ذہن نشین کیجیے گا. حرکات کا، رموزے اور قاف کا خیال رکھتے ہوئے ذہن نشین سب سے پہلے کریں گے اور پھر حفظ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ نماز ادا کریں. ٹھیک ہے، ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.